عزیز طلباء، طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے علم بدیع کی کچھ صنعتوں کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی صنعتوں کے حوالے سے میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم کچھ مزید صنعتوں کے حوالے سے بات کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کی پہلی صنعت ہے صنعت تجاہل عارفانہ۔ تجاہل عارفانہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ تجاہل کے لغوی معنی ہیں انجان پن، بے خبری یا عدم واقفیت، خود کو انجان ظاہر کرنے کی کیفیت، بے پرواہی، اور عارف کے لغوی معنی ہے پہچاننے والا، جاننے والا، واقف۔ علم بدیع کی اصطلاح میں جب شاعر جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کرے جبکہ حقیقت میں اسے اس بات کا علم ہو، لیکن وہ انجان بن کر شعر کی خوبصورتی میں اضافہ کرے تو اسے تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھیے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر انجان بن کر اپنے دل کی حالت بیان کر رہا ہے جبکہ وہ اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ ہے، اس لیے اسے تجاہل عارفانہ کہیں گے۔ صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی پتلی کمر کو ظاہر کرنے کے لیے تجاہل عارفانہ کا استعمال کیا ہے۔ اگلی صنعت دیکھیے، صنعت ایہام۔ صنعت ایہام کو صنعت توریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے شک یا وہم میں ڈالنا، اور توریہ کے لغوی معنی ہے ارادہ کچھ کرنا اور ظاہر کچھ اور کرنا، دل میں جو کچھ ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا۔ علم بدیع کی اصطلاح میں جب شاعر شعر میں زمانی الفاظ استعمال کرے جن میں ایک قریب کے معنی ہوں اور ایک دور کے، پڑھنے والا یا سننے والا قریب کے معنی مراد لے جبکہ شاعر کی مراد دور کے معنی سے ہو، تو اسے ہم صنعت ایہام کہیں گے۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھیے۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اس شعر میں شاعر کی مراد یہ ہے کہ اس نے مسجد میں بہت مشکل سے رات بسر کی ہے، جبکہ پہلی بار سننے میں یوں لگتا ہے جیسے وہ مسجد میں عبادت کرتا رہا۔ زلف لہرا کے وہ جس دم سرے بازار چلے، ہر طرف شور اٹھا مار چلے مار چلے۔ اس شعر سے یوں لگتا ہے کہ جیسے شاعر کہہ رہا ہے کہ جب اس کا محبوب بال لہرا کر بازار میں نکلا تو سب یہ کہنے لگے کہ اس نے انہیں مار ڈالا ہے، جبکہ مار سے یہاں مراد سانپ ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت ایہام استعمال ہوئی ہے۔ اگلی صنعت دیکھیے، صنعت تعلی۔ تعلی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں برتری، بڑائی، بزرگی اور ترقی۔ علم بدیع کی اصطلاح میں جب شاعر کلام میں اپنی یا اپنے کلام کی بڑائی بیان کرے تو اسے صنعت تعلی کہتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھیے۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اس شعر میں میر تقی میر نے اپنی اور اپنے کلام کی تعریف کی ہے، اس لیے اسے صنعت تعلی کہیں گے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اس شعر میں مرزا غالب نے اپنے کلام کی تعریف کی ہے اور اسے منفرد قرار دیا ہے، اس لیے اسے صنعت تعلی کہیں گے۔ اگلی صنعت دیکھیے، صنعت مبالغہ۔ مبالغہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں حد سے بڑھ کر تعریف یا برائی کرنا، بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اعتدال سے بڑھی ہوئی بات۔ علم بدیع کی اصطلاح میں جب کوئی شاعر اپنے کلام میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر اس طرح بیان کرے کہ اس کا حقیقت میں ہونا ممکن نہ ہو تو اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے۔ یاد شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر۔ اس شعر میں شاعر کے مطابق اس کے رونے سے اتنے آنسو بہے کہ پانی چوتھے آسمان تک پہنچ گیا اور وہ بھی کمر کمر۔ یہ صنعت مبالغہ ہے۔
کیونکہ حقیقت میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، میرے اشک بھی ہیں شامل یہ شراب ابل نہ جائے، میرا جام چھونے والے تیرا ہاتھ جل نہ جائے۔ اس شعر میں بھی آنسوؤں کے شراب میں شامل ہونے سے شراب کا ابل جانا اور پھر جام چھونے سے ہاتھ جل جانا بعید از قیاس ہے، اس لیے یہ صنعت مبالغہ ہے۔ اگلی صنعت دیکھیے، صنعت ترسی۔ ترسی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی سجاوٹ، خوبصورتی، تزئین اور ہیرے موتی جڑنا کے ہیں۔ علم بدیع کی اصطلاح میں جب شعر کے دونوں مصروں میں استعمال ہونے والے الفاظ آواز اور وزن کے اعتبار سے یکساں ہوں اور ایک دوسرے کے مقابل آئیں تو اسے صنعت ترسی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھیے، نام تیرا ہے زندگی میری، کام میرا ہے بندگی تیری۔ اس شعر کے دونوں مصروں میں استعمال کیے گئے الفاظ ہم قافیہ اور ہم وزن ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں، اس لیے اسے صنعت ترسی کہیں گے۔ ایک اور مثال دیکھیے، تیری تاخیر ہو گئی آخر، میری تقدیر سو گئی آخر۔ اس شعر کے دونوں مصروں میں استعمال کیے گئے الفاظ ہم قافیہ اور ہم وزن ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت ترسی استعمال ہوئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ان صنعتوں کا جاننا نہ صرف طلباء اور طالبات کے لیے بہت اہم ہے بلکہ شعراء کے لیے بھی، جو شعر کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ان صنعتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔